بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ابو جہل کی بے بسی۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کی۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے؟ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ مجھے کون میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کرو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔
تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کا بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص جرت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور ولی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوی۔ آج نبی رحمت کی پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلم حکمران اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ہر صاحب اختیار کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، ورنہ دربار ربانی میں روز حشر آقا کے سامنے رسوائی و ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔